اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ نبوی وظیفہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یہ وظیفہ آپ رمضان میں کریں۔ میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جو بھی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اللہ سے مانگے گا بھی نہیں تو اس کی سب مرادیں پوری ہوں گی اور اس کی سب پریشانیاں دور ہوں گی اور سب بیماریاں انشاءاللہ العزیز شفاؤں سے مبدل ہوں گی۔ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس یہ وظیفہ کرتے جائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام مرادیں، تمام حاجتیں پوری ہوں گی، ہر طرح کی پریشانی سے نجات ہوگی، سالوں سے اٹکے ہوئے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے یہ سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک میں ہمیں کون سا خاص وظیفہ کرنا چاہیے کہ جس کی برکت سے ہماری تمام مشکلات آسان ہو جائیں، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، تمام مصیبتیں رفع ہو جائیں، بیماریوں سے نجات مل جائے، تنگ دستی بھی دور ہو جائے اور ہر طرح کی جو معاشی، معاشرتی، معاملاتی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ابھی جو میں آپ کو وظیفہ دینے لگا ہوں یہ بالکل آپ کی ڈیمانڈ کے عین مطابق ہے، انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ نبوی وظیفہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یہ وظیفہ آپ رمضان میں کریں۔ میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جو بھی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ اللہ سے مانگے گا بھی نہیں تو اس کی سب مرادیں پوری ہوں گی اور اس کی سب پریشانیاں دور ہوں گی اور سب بیماریاں انشاءاللہ العزیز شفاؤں سے مبدل ہوں گی۔ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس یہ وظیفہ کرتے جائیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام مرادیں، تمام حاجتیں پوری ہوں گی، ہر طرح کی پریشانی سے نجات ہوگی، سالوں سے اٹکے ہوئے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں ایک نیکی کرنا، ایک عمل کرنا 70 گنا زیادہ درجے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ آپ نے کوئی عمل کیا تو گویا کہ آپ نے اس کو 70 مرتبہ کر لیا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا گویا کہ اس نے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا ہے۔ تو یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز انتہائی مجرب وظیفہ ہے، نبوی وظیفہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، آپ بھی کریں، انشاءاللہ آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ اور میری ریکویسٹ ہے کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ لازماً اس کو سبسکرائب فرما لیں اور ہمیں مشورہ دیا کریں کہ آنے والی ویڈیو کون سے موضوع پر ہونی چاہیے تاکہ یہ کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ تو اللہ کریم کا فرمان ہے قرآن حکیم میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ رمضان المبارک میں بڑا کثرت سے قرآن حکیم پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کی، علماء کی، بڑے بڑے اتقیاء کی یہ عادت رہی ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں۔ وہ وظیفہ کچھ اور نہیں ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ لیکن میری بات پوری سن لیں، انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ اس وظیفہ کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے۔ قرآن حکیم کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جی جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، اتنی تلاوت کرتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا اپنے معاملات کے لیے مانگے، اپنے حاجتوں کے لیے اللہ کے سامنے سوال رکھے، اپنی پریشانیاں بیان کرے، اپنے ضروریات بیان کرے، اپنی مشکلات بیان کرے، اپنی بیماریاں بیان کرے۔ وہ مانگتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، صرف قرآن 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 حکیم کی تلاوت کرتا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس بندے کو بغیر مانگنے کے قرآن حکیم کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت ایسا مالا مال فرمائیں گے کہ جو بھی اس کی حاجتیں ہوں، جو بھی ضرورتیں ہوں اللہ پوری فرما دیں گے، بیماریاں ہیں دور فرما دیں گے۔ یعنی جو اس کے دل میں ہے لیکن زبان میں نہیں آیا ہے، قرآن پاک کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے، بس وہ سب کچھ اس کو عطا ہو جائے گا۔
تو رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جو قرآن مجید کا سیزن ہے، جتنا ہو سکے آپ قرآن حکیم کی تلاوت فرمائیں، 1 پارہ 2 پارہ 5 10 15، یعنی جتنا بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں آپ قرآن حکیم کی تلاوت کریں کریں کریں، صبح دوپہر شام رات کو، اور تراویح کی نماز میں اس کو سنیں پڑھیں، اس کو تلاوت کریں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن حکیم آپ لوگ پڑھتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو دور فرماتے جائیں گے۔ انتہائی مجرب عمل ہے، نبوی عمل ہے۔ تو اس رمضان المبارک کا جو وظیفہ ہے وہ ہے اللہ کا قرآن، اس کو پڑھتے جائیں اور مشکلات حل ہوتی جائیں گی۔ کوئی سی بھی مشکل ہو جس کو لے کر آپ پریشان ہیں، انشاءاللہ العزیز بخود اس کی مشکل گھریں کھلتی جائیں گی۔ یہ انتہائی مجرب مفید ہے۔ جو لوگ قرآن حکیم کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں وہ اس کے فضائل و اعمال کو جانتے ہیں۔ مقصد یہ نہ ہو کہ میری مشکلات حل ہوں اس لیے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مقصد یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ راضی بھی ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات کو ختم بھی فرما دیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی حامی و ناصر۔